سوشل میڈیا پہ ایک تماشا لگا ہوا ہے, پرسنل اٹیکس ہو رہے ہیں, اکاؤنٹس دکھا رہے جا رہے ہیں, پرسنل اٹیکس, ہر چیز اکاؤنٹس, یہ وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں, وہ کون سی گاڑی میں گھوم رہے ہیں, تو ہمیں بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کیا سین ہو رہا ہے. یعنی شریعت مطہرہ نے جس اختلاف کی مذمت کی ہے وہ کون سا ہے اور جس کو محمود قرار دیا ہے وہ کون سا ہے, صحیح, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم دین دشمنوں کو نا خود کانٹینٹ دے رہے ہیں. یہی بات ہے. یعنی دین دشمن یہ کہتا ہے کہ یہ مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں کہ ہاں مولوی لڑتے رہتے ہیں. بالکل. دین دشمن یہ کہتا ہے کہ ان کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے, ہم اختلاف بدتمیزی سے کر کے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر تمیز نہیں ہے. دین دشمن کہتا ہے مولوی سارے جاہل ہوتے ہیں, ہم جاہلانہ انداز اپنا وقت بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم مولوی جاہل ہیں. کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق گوئی نہیں کی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پورے معاشرے کے خلاف جا کر حق گوئی کی. اب عقیدے میں اگر فرق کی گنجائش نہیں ہے تو پھر ہم یہ کیسے کریں, جوڑ کیسے پیدا کریں؟ یہ اختلاف تو رہے گا, یہ تو بڑھتا ہی جائے گا. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہیں نا, وہ آپ کو اس طرح نیچا دکھلاتے ہیں. ہم جیسے اگر ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بندہ بولتا ہے بھائی میں تو ہر جگہ پڑھ لیتا ہوں نماز. یہ شخص جو ہے نا وہ بہت زیادہ سمجھدار ہے. یہ جو سمجھدار ہے نا, یہ زیادہ سمجھدار, یہ بہت زیادہ سمجھدار. علماء کا اختلاف جو ہے وہ امت کے لیے رحمت ہے, ایسا ہی کہا جاتا ہے, غالباً ایسا ہی ہے. جی ہاں, یہ حدیث شریف ہے. اچھا, ایک تو ٹائم تھا کہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی فلاں سے مناظرہ ہو جائے گا, ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو کہتا تھا کہ اس ٹائم پر آ جاؤ تو مناظرہ کر لیں گے. آج کل ایک ہی مسلک کے درمیان جو ہے نا لوگ کہتے ہیں آؤ مناظرہ کر لو. اب مناظرہ چلو علمی ہو, دین کی باتوں پر ہو تو پھر بھی ہم لوگ کہیں کہ بھائی کوئی چیز ہے, کوئی بات ہے جو کہ ہم کو سیکھنے کو بھی مل جائے گا. آج کل سوشل میڈیا پہ ایک تماشا لگا ہوا ہے, پرسنل اٹیکس ہو رہے ہیں, اکاؤنٹس دکھا رہے جا رہے ہیں, پرسنل اٹیکس, ہر چیز اکاؤنٹس, یہ وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں, وہ کون سی گاڑی میں گھوم رہے ہیں, تو ہمیں بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کیا سین ہو رہا ہے. اب میں الگ الگ مسلک سے جو فالو کرتے ہیں ان کے بارے میں نہیں, پہلے تو ایک ہی جو بندہ خود ایک مسلک کو فالو کرتا ہو, اسی کے 2-3 علماء آپس میں ایسے لڑتے ہوں, تو یہ اختلاف کیا یہ وہ اختلاف ہے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے. دوسرا میرا یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو بندہ کس کو فالو کرے گا؟ دیکھیے, سب سے پہلے نا اس میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس اختلاف کو رحمت قرار دیا گیا ہے وہ یہ والا اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی شریعت مطہرہ نے جس اختلاف کی مذمت کی ہے وہ کون سا ہے اور جس کو محمود قرار دیا ہے وہ کون سا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں, احادیث مبارکہ کو دیکھیں, تو اس سے ہمیں کچھ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کون سا اختلاف جو ہے وہ قابل مذمت ہے. صحیح ہے. اس میں سے پہلا میں اگر ذکر کروں نا, تو اگر تمام چیزیں بالکل واضح ہوں, ہر چیز پر بالکل زبردست قسم کے دلائل ہوں, پھر بھی آپ ضد کی وجہ سے جو ہے وہ اختلاف کر رہے ہوں, تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. بالکل صحیح. کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جب روشن دلیلیں آ چکی ہیں, اب کوئی اختلاف کر رہا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اختلاف قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایک طرف ہے اور پھر کوئی جا کر اختلاف کر رہا ہے, یہ بھی قابل مذمت ہے. جیسا کہ اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, کہ جو رسول اللہ سے اختلاف کرتا ہے اس باوجود اس کے کہ تمام چیزیں اس کے سامنے واضح ہو چکی ہیں, ہدایت واضح ہو چکی ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چل رہا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو پھر اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جا رہا ہے. تو یہ بھی قابل مذمت ہے کہ مومنین کی جماعت ایک طرف ہے اور آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں, مطلب اس کو چھوڑ کے چل رہے ہیں. اور ایک وہ اختلاف جو آپ کے لیے مطلب سمجھنے کہ آپ کی کمزوری کا باعث بن رہا ہو, جو اجتماعی مفادات ہیں نا اس کے حصول کے سلسلے میں رکاوٹ بن رہا ہو, تو پھر وہ اختلاف چاہے وہ عقیدے کا اختلاف ہو, چاہے وہ اختلاف ذاتی نوعیت کا اختلاف ہو, پھر وہ اختلاف چاہے مذہبی اختلاف ہو, پھر وہ اختلاف چاہے فقہی اختلاف ہو, اگر اس کی بنیاد پر آپ کی طاقت ختم ہو رہی ہے تو وہ بھی قابل مذمت ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تنازعوا, اور آپس میں اختلاف نہ کرو, فتفشلوا, تم ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے, وتذهب ريحكم, اور تمہاری ہوا چلی جائے گی, یعنی تمہیں طاقت چلی جائے گی. جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا اختلاف کہ جو ہماری طاقت
ہمارے اتحاد کے نقصان کا سبب بن رہا ہو وہ قابل مذمت ہے. جیسے آپ بھی مفتی ہیں نا, آپ بھی تو یہی درس دیتے ہوں گے نا کہ اتفاق کرو, اتحاد کرو, مل کے رہو. 4 بندوں کو آپس میں بحث ہو رہی ہوگی تو آپ کہیں گے اتحاد ہونا چاہیے, مسلمانوں میں امن ہونا چاہیے. لیکن یہی جو عوام الناس سے اگر یہ اپنے علماء کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر علماء اگر اختلاف کر رہے ہیں اور اس انداز سے اختلاف کر رہے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے اوپر ذاتی نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں, تو obvious سی بات ہے کہ عوام اس سے منتشر ہوگی. میں یہاں پر آپ کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک قول سناتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے علماء کو کیا تنبیہ فرمائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے گروہ علماء, اگر تم مستحب چھوڑو گے تو عوام سنت چھوڑے گی, اگر تم سنت چھوڑو گے عوام واجب چھوڑے گی, بالکل صحیح. اگر تم واجب چھوڑو گے عوام فرض چھوڑے گی, اور تم جب فرض چھوڑو گے نا تو عوام کفر میں مبتلا ہوگی. وہ ایک درجہ آگے ہی چل رہے ہیں, ایک درجہ آگے چل رہے ہیں. صحیح. تو آج کے دور میں جو بھی اپنے نام کے ساتھ علامہ مفتی لگا رہا ہے, اس کو کسی کے بارے میں بھی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں یہ ذاتی نوعیت کا اختلاف کر رہا ہوں, میری ذات پر اٹیک ہونے کے جواب میں مجھے غصہ آ رہا ہے, یا واقعی کوئی دینی مذہبی اختلاف ہے. اگر واقعی کوئی دینی اختلاف ہے تو پھر اس کو آداب کے ساتھ جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ اس کے آداب کیا ہیں, اس کے ساتھ اختلاف کیا جائے. اور ذاتی نوعیت کا تو اختلاف ویسے ہی ختم کرنا ہے, کیونکہ وہ تو ہماری اجتماعی مفادات کے سلسلے میں نقصان کا باعث بن رہا ہے. اور ہم بعض اوقات یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہم اختلاف کر رہے ہیں اس سے دین کا کیا نقصان ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے میرا ذاتی فائدہ کیا ہو رہا ہے, اور میرے دشمن کا ذاتی نقصان کیا ہو رہا ہے, اور اس کے ذاتی نقصان سے دین کا کیا نقصان ہو رہا ہے, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو ذاتی طور پر ہی دفاع کر رہا ہوتا ہے یا بول رہا ہوتا ہے نا, دین کے لیے تو کام نہیں ہو رہا ہے. یہ بڑا مسئلہ. تو جب ایک عالم دین کے لیے کام نہ کر رہا ہو اور اپنے ذاتی مفادات کو دیکھ رہا ہو تو وہ پھر اس طرح کے ہوتا ہے. اچھا, اس سلسلے میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو غیر عالم ہوتے ہیں نا, وہ اٹھ کر علماء کے اوپر زبان درازی کر رہے ہیں. 100% کرے گا, بالکل. وہ اس لیے زبان درازی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو راستہ دیا. جب ایک عالم کو دیکھا جائے گا کہ وہ دوسرے عالم کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے اور ذاتی نوعیت کا کر رہا ہے, تو پھر وہی ہے نا کہ عوام تو ایک قدم آگے جائے گی. تو پھر غیر عالم جو ہے وہ علماء کے اوپر تنقید کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, اور علماء سے بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جیسے ایک صاحب ہے, انہوں نے مفتی ابو بکر صاحب یہ ایک ہیں ہمارے بہت زبردست عالم دین ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, ان کے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں, ایون ان کا انداز بھی ہو سکتا ہے کہ فقہی اختلاف کی بات کر رہے ہیں. میں فقہی اختلاف کی بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کا انداز بھی درست نہ ہو بات بیان کرنے کا, لیکن ان سے نیچے مرتبے والے کو اس بات کی اجازت تو نہیں ہے نا کہ وہ ان کے اوپر تنقید کرے. اور وہ نیچے مرتبے والا بھی وہ کہ جو نہ درست طریقے سے علامہ ہو نہ مفتی ہو, جانتا ہی وہ اتنے بڑے محقق پر جو ہے نا وہ اعتراض کر رہا ہو. ٹھیک ہے, اس محقق کی بات آپ کی رائے کے خلاف ہے, آپ کی من پسند تنظیم, آپ کے من پسند علماء, آپ کے من پسند پیر صاحب کے اوپر ایک اٹیک ہے, ٹھیک ہے, مجھے بھی ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے بھی ان کی بات بری لگ سکتی ہے, اس کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن کیا مجھے اگر ان کی بات بری لگی ہے تو میں ان کے علم کا, ان کے مقام کا, ان کے مرتبے کا لحاظ بھول جاؤں؟ یہ تو درست نہیں ہو سکتا. تو یہ جو اختلاف ہمارے یہاں پر ہو رہا ہے نا, یہ ہمارے اجتماعی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے, اس کی قطعی اجازت نہیں ہونی چاہیے. صحیح. تو یہ تو بیسکلی نقصان تو ہو ہی رہا ہے نا, کافی نقصان ہو رہا ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ جو عام عوام ہے وہ تو دور ہو ہی رہی ہے. اچھا, ویسے ہی وہ لوگ تنقید ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کر دیں, اور وہ جب یہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر تو دیکھیں ہم دین دشمنوں پہ نا خود کانٹینٹ دے رہے ہیں. یہی بات ہے. یعنی دین دشمن یہ کہتا ہے کہ یہ مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں, اور ہم بتا رہے ہیں کہ ہاں مولوی لڑتے رہتے ہیں. بالکل. دین دشمن یہ کہتا ہے کہ ان کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے, ہم اختلاف بدتمیزی سے کر کے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر تمیز نہیں ہے. دین دشمن کہتا ہے مولوی سارے جاہل ہوتے ہیں, ہم جاہلانہ انداز اپنا وقت بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم مولوی جاہل ہیں. اچھا, اس کے کچھ عالم سے اگر ہم پوچھیں نا تو وہ یہ جواب دیتے کہ بھائی حق گوئی کرنا جو ہے نا وہ ہمارے پہ فرض ہے, تو ہمیں تو یہ بولنا ہی پڑے گا. تو اس کا کیا جواب ہوتا ہے؟ دیکھیں حق گوئی کرنا فرض ہے, حق کو کسی کے منہ پر دے مارنا یہ فرض نہیں ہے. بالکل. آپ حق منہ پر مار رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, حق گوئی کرنے کا ایک طریقہ ہے. کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق گوئی نہیں کی؟ بالکل کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پورے معاشرے کے خلاف جا کر حق گوئی کی. اور کس انداز سے حق گوئی کی کہ جب آپ کی حق گوئی کو کوئی دیکھتا ہے نا تو منصف مزاج یہ کہتا ہے کہ نہیں, سامنے والوں نے زیادتی کی ہے, ادھر تو اخلاق نظر آ رہے تھے. اور آپ نے اکیلے میں جا کے اگر کسی کی اصلاح کی تو یقیناً اصلاح کی. اور چلیں وہ دیکھیں, اگر کوئی مثال کے طور پر اجتماعی طور پر غلطی کر رہا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. نہیں, ابھی تو ہم پرسنل اٹیکس کی بات کر رہے ہیں نا. اگر آپ نے اجتماعی طور پر سب کے سامنے کسی کا, تو آپ نے اس کو بیسیکلی ذلیل ہی کیا نا. بالکل ایسے ہی, اس کے پوشیدہ عیب کو اگر آپ نے ظاہر کر دیا تو وہ تو ایسے ہی ہے.
تو فقہی اختلافات جو ہیں اس میں گنجائش ہے؟ دیکھیں فقہی اختلافات میں بالکل گنجائش ہے، اور فقہی اختلافات میں گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نقصان پہنچے. اور یہ اگر ہم اپنے علماء کا انداز دیکھیں نا، پہلے تو یہ دیکھیں کہ فقہی اختلاف ہوتے کیوں ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رہتا تھا، اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ بعض اوقات ایک عمل دیکھا، سرکار علیہ السلام کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، بعد میں وہ عمل تبدیل ہو گیا لیکن ان کو نہیں پتا ان چلا. کو نہیں پتہ چلا. اب جیسے ایک صحابی آئے، انہوں نے رفع یدین کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام کو دیکھا، اب وہ چلے گئے اور ساری زندگی واپس نہیں ہے. صحیح. یا نہ ان تک یہ اطلاع پہنچی کہ سرکار علیہ السلام کا عمل تبدیل ہو چکا ہے. بالکل. تو وہ تو ساری زندگی رفع یدین کریں گے بھی، بیان بھی یہی کریں گے، اور وہ صحیح بھی ہوں گے، اور وہ صحیح بھی ہوں گے اور سکھائیں گے بھی یہی. بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے سرکار علیہ السلام کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا. لیکن دوسرے صحابہ جنہوں نے بعد میں دیکھا ہے، وہ کہیں گے ہم نے سرکار علیہ السلام کو بھی رفع یدین کرتے دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن دونوں اپنی جگہ صحیح ہوں گے، اپنی جگہ پر صحیح ہیں. صحیح. اسی کی بنیاد پر ائمہ کرام کا اختلاف ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے علماء کا انداز یہ ہے. میں آپ کو علامہ شامی صاحب کی ایک عبارت بتاتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اذا سئلنا عن مذہبنا و مذہب مخالفنا، کہ جب ہم سے کوئی ہمارے فقہی مذہب کے بارے میں پوچھے گا اور ہمارے مخالف کے فقہی مذہب کے بارے میں پوچھے گا، قلنا وجوبا، تو ہم لازمی طور پر یہ بات کریں گے کہ مذہبنا صواب یحتمل الخطا، کہ ہمارا جو فقہی مذہب ہے نا وہ درست ہے لیکن خطا کی گنجائش ہے. وہ مذہب مخالفنا خطا یحتمل الصواب، کہ ہمارے جو مخالف کا مذہب ہے نا وہ ہماری نگاہوں میں غلط ہے لیکن اس میں بھی گنجائش یہ ہے کہ وہ صحیح ہو سکتے ہیں. صحیح. پھر ایک اور بات کہتے ہیں، یہ تو فقہی مذہب کی بات ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن جب عقیدے کی بات آئی نا تو وہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا سُئِلْنَا عَنْ مُعْتَقِدِنَا وَمُعْتَقِدِ خُصُومِنَا، کہ جب ہم سے ہمارے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہمارے خصوم یعنی ہمارے جو مخالف ہے اس کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، قلنا وجوباً، تو ہم لازمی طور پر یہ کہیں گے کہ معتقدنا، کہ ہمارا جو معتقد ہے وہ حق ہے، صحیح، اور جو ہمارے مخالف کا مذہب ہے جو اس کا عقیدہ ہے وہ باطل ہے. وہاں پہ پھر گنجائش نہیں چھوڑی، یعنی عقیدے کے معاملے میں تو عقیدے کے معاملے میں نہیں چھوڑی گنجائش. لیکن اگر فرض کریں کل آپ کسی کے اکاؤنٹس دکھانا شروع ہو گئے مجھے کہ یہ دیکھو یہ کرو وہ کرو، اب وہ میں اس کو فالو کرتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ پھر میں آپ کو فالو کروں کیونکہ یار میری آپ کے ساتھ دوستی بھی ہے اور ہمارا ایک ایک رشتہ بھی ہے. اب میں کیا کروں کہ مجھے تو وہ عالم بہت اچھے لگتے تھے لیکن آپ نے تو مجھے بڑے معاملات دکھا دیے ان کے، اب میں کیا کروں؟ میں تو پریشان ہو ہی جاؤں گا. میں اپنے آپ کو یوں یوز کر رہا ہوں کہ میں سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ پہلے دونوں علماء سے بڑی محبت کرتے تھے. آج پوزیشن یہ ہوئی کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں، ان کے بارے وہ پھنس جاتا ہے، وہ کس کو فالو کرے؟ دیکھیں جب آپ کسی کو دیکھیں نا کہ سامنے والے کی ذاتیات پر اٹیک کر رہا ہے تو شریعت نے ہمیں اصول دیا ہے کہ جب تک آپ کو سامنے والے کے بارے میں 100% کنفرم نہ ہو کہ اس نے غلط کیا ہے، آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہے ہیں آپ. تو آپ بتائیں کہ کیا کیسے ہم اس کو دیکھیں، ذرا واپس بتائیے گا. دیکھیں سامنے والے کے بارے میں جب تک آپ کو 100% کنفرم نہ ہو تب تک آپ سامنے والے کو بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ سامنے والے کے اوپر فسق و فجور کا حکم لگا رہا ہے. صحیح ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دلائل کی روشنی میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کسی کو فاسق قرار دینا یا کافر قرار دینا اتنا آسان نہیں ہے. صحیح. جب تک کہ آپ قسم نہیں کھا سکتے. اب اگر مثال کے طور پر آپ میرے دوست ہیں، میں نے آپ کو کسی کے بارے میں کہا کہ یار فلاں ایسا ہے، لیکن میں نے دلیل نہیں دی کوئی ٹھوس دلیل، اور اگر دلائل کچھ پرچے ورچے میں نے آپ کو دکھائے بھی ہیں تو آپ نے ان پرچوں کی تحقیق نہیں کی. کیا آپ قسم کھا کے کہہ سکیں گے کہ وہ ایسا ہی ہے؟ بالکل نہیں. آپ کہیں گے نا یار میں نے کراس ویریفائی نہیں کیا، میں تو ان کی بات پر اعتماد کر رہا تھا. تو جب تک آپ کسی کے بارے میں 100% کنفرم نہیں ہے نا، چاہے سامنے بیان کرنے والا عالم ہی ہو، آپ کسی کو ڈائریکٹ فاسق و فاجر نہیں کہہ سکتے. یعنی آپ دیکھیں محدثین جو جب حدیثوں کے بارے میں جرح کرتے تھے نا کہ فلاں راوی اس کی کیا حالات ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کر کے نہیں کہتے تھے کہ فلاں نے ایسا کہا ہے کہ یہ ہے. ہاں بعد کے راوی جن کے پاس اتنی اوتھینٹسٹی نہیں تھی، بعد کے محدثین، وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ دیکھ لیتے تھے. لیکن علامہ ابن جوزی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ علامہ ابن جوزی ہے نا وہ بہت کم لوگوں کو اوتھینٹک قرار دیتے تھے، وہ تنقیدی کرتے تھے. یعنی انہوں نے بڑے بڑے علماء کو جو ہے نا وہ سائڈ میں کر دیا، بڑے بڑے زبردست قسم کے محدثین کو، ان کے اوپر اعتراض کیا. تو علامہ ابن جوزی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی اگر کوئی آتی ہے نا جرح
یہ اگر کسی محدث پر جرا کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی تحقیق کریں گے. تو دیکھیں یہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس اختلاف کی جو کبھی وہ ان کے مرتبے پر وہ شک نہیں کریں گے اس معاملے میں. تو بالکل. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ذاتیات پر اٹیک ہے, تو ذاتیات پر اگر کوئی اٹیک کر رہا ہے, آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ سامنے والا عقیدے میں پکا ہے, جو غلط اعتراض کر رہا ہے, کسی کے اوپر اعتراض کر رہا ہے عقیدے میں, آپ اس کی عقیدے کے اعتبار سے اور اس کے علم کے اعتبار سے ٹھیک ہے عزت کریں, اور سامنے والے کی بھی عزت کریں. صحیح ہے, ان معاملات میں نہ پڑیں. ان معاملات میں نہ پڑیں. لیکن دیکھیں میں اگر آپ سے عقیدت رکھتا ہوں نا, اور آپ کے بارے میں اگر کوئی مستقل بری باتیں کہتا رہے گا تو اس سے دل خراب ہو جائے گا. دل خراب ہوگا. ایسا ہی ہے. دل خراب ہو گیا, زبان آپ اس کے خلاف نہ نکالیں, آپ اس کو نہ بولیں, اس کے خلاف باتیں زیادہ نہ کریں, اس کو اگنور کر دیں. اگنور کرنا بہترین جواب ہوتا ہے. صحیح. اگنور کریں آپ اس طرح کے معاملات کے اندر. صحیح. اچھا, اس پروگرام کا فائنل سوال اور بہت امپورٹنٹ, اس میں آپ تھوڑا سا ڈیٹیلڈ آنسر ہمیں دیجیے گا کہ عقیدے کا اختلاف تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے نا, عقیدے کے اختلاف میں. تو قرآن شریف کہہ رہے ولا تفرقوا, کہ بھائی آپ فرقوں میں نہ بٹو, الگ الگ گروہ نہ بناؤ. یہ تو اب بہت عام چیز ہو چکی ہے. اب عقیدے میں اگر فرق کی گنجائش نہیں ہے تو پھر ہم یہ کیسے کریں, جوڑ کیسے پیدا کریں؟ یہ اختلاف تو رہے گا, یہ تو بڑھتا ہی جائے گا, تو اس کو کیسے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی اتحاد کی گنجائش ہے؟ دیکھیں اختلاف تو بالکل رہے گا. صحیح ہے. اور اس کو ختم کرنا بڑے لیول پر جو ہے نا وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا ایک سوال اور, ایک ہم آپ کسی بھی مسلک میں, ابھی کسی پرسن ایک مسلک کا نام نہیں لے رہا, کچھ جگہ کے علماء ایسے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اختلاف رکھو, عقیدے بھی اپنے اپنے رکھو, لیکن مل کے رہو, گنجائش نکالو, محبت سے رہو. کیا اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے اگر عقیدے ڈیفرنٹ ہو تو؟ دیکھیں عقیدے ڈیفرنٹ ہیں, صحیح ہے, محبت رکھو, قلبی محبت نہیں ہو سکے گی. اچھا, قلبی محبت نہیں ہو سکتی. مطلب میں اگر سامنے والے کے بارے میں ہی جانتا ہوں کہ اس کا سرکار علیہ السلام کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہے, تو میں اس سے قلبی محبت تو نہیں رکھ سکتا نا, کیونکہ میرے لیے صحابہ کی عظمت پہلے, ٹھیک ہے, میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہلے, ٹھیک ہے. قلبی محبت تو میں اس سے نہیں رکھوں گا. تو کیا ہمارے پہ یہ تفرقہ کرنے کا حکم لگے گا اس میں؟ نہیں لگے گا نا, تفرقہ ہم نے نہیں کیا. اس کی ایگزامپل آپ یہ سمجھیں کہ مثال کے طور پر ایک والد صاحب نے گھر میں کچھ رولز بنائے, 4 بیٹے ہیں, والد صاحب نے کہا کہ بھائی رات کو 9 بجے کھانا کھانا ہے, 10 بجے کے بعد گھر کا دروازہ نہیں کھلے گا. ٹھیک ہے. ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں رات کو 10 بجے ہی گھر میں آؤں گا, میں تو گیا گھر سے بات. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ ویسے میں بھی ابھی گھر سے باہر ہی. صحیح ہے. بیٹا کہتا ہے میں تو 10 بجے کے بعد ہی گھر میں آؤں گا, ٹھیک ہے, رات کو 12 بجے کھانا کھاؤں گا. والد صاحب کے رول سے مخالفت کر کے یہ الگ ہو گیا. دوسرا وہ کہتا ہے کہ میں تو رات کو دیر تک ٹی وی بھی دیکھوں گا, میں تو گھر میں ٹی وی بند بھی نہیں کروں گا, وہ الگ ہو گیا کہ وہ مان نہیں رہا. تیسرا جو ہے والد صاحب کے کسی اور اصول سے اختلاف کر کے الگ ہو گیا. چوتھا بیٹا جو ہے وہ والد صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں ان بھائیوں کی عقیدت نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ تو تفرقہ نہیں کر رہا نا, تفرقہ انہوں نے کیا ہے, انہوں نے کیا ہے. صحیح, کیونکہ وہ رول سے اختلاف کر کے ہٹے. بالکل ٹھیک تو ہے. میں اگر کسی کو دیکھ رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام کی عظمت کا وہ منکر ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس نے مختلف غلط عقائد پرچار کیا ہوا ہے اس کا, تو میں اس کی عقیدت کیوں دل میں رکھوں گا؟ ٹھیک ہے نا. تو تفرقہ تو اس نے کیا ہے, تفرقہ اس نے کیا تھا, میں نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. ہاں, اب کیا میں اس کو مارنے کا حکم دوں, اس سے لڑائی کا حکم دوں, اس کے خلاف میں کھڑا رہوں, ہر تقریر کے اندر اس کو گالیاں دوں؟ دلائل دینا الگ ہے, اس کے خلاف گالیاں دینا ایک الگ چیز ہے. سمجھ گیا میں. تو اگر میں گالیاں دوں گا, اس سے لڑتا رہوں گا, تو یہ بہرحال وہ اختلاف ہوگا جو نقصان کا باعث بنے گا, تو اس سے میں اجتناب کروں گا. ٹھیک ہے. لیکن میں نام لے کر بھی اگر کہوں اس کو کہ بھائی میں اس عقیدے پر پورا نہیں اترتا, نہیں مانتا ہوں. جیسے مجھ سے مثال کے طور پر اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ فلاں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بھائی نہیں پڑھتا میں. ٹھیک ہے. مجھے شریعت کا حکم ہے نا, میں شریعت کے حکم کو پہلے فالو کروں گا. میرے لیے اس امام کی عظمت بعد میں, شریعت کا حکم پہلے. ٹھیک ہے. تو میں نہیں پڑھتا نماز. جس طرح اگر ماں باپ جو ہے وہ ان کا ہر حکم ماننا لازم ہے ہم پر, فرض ہے ہم پر, لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دیں تو پھر ماں باپ کی بھی نافرمانی نہیں ہے. اسی طرح یہ تفرقہ نہیں ہے, کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب رہی بات یہ کہ مثال کے طور پر اتحاد کر لو. اتحاد کا مطلب اگر یہ ہے کہ قومی اور دینی وہ مفادات کہ جو سب کے متفق ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اور مخالف کو جواب دینے کے لیے, جیسے کفار ہیں, ملحدین ہیں, ان کو جواب دینے کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم پر جو ہماری
جنرل چیزیں ہیں جو جیسے کہ متفقہ آپ چیزیں، اس کو پولیٹیکل اتحاد کہہ سکتے ہیں، پولیٹیکل اتحاد ہو گیا، یا آپ جو ہے نا وہ قومی مفادات کے لیے، دین کے فائدے کے لیے نیشنل جگہ پہ لیول جمع، پر ہو گیا جیسے کہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قادیانیوں کے خلاف ایک قوت بن گئی، اور بھی بہت سارے کام اور بہت سارے کام ہوئے، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دل میں کہوں کہ نہیں آپ بھی اچھے، آپ کا عقیدہ اپنی جگہ پر درست، میرا عقیدہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جیسے اگر ایک کوئی ایسی طاقت ہے، غیر مسلم طاقت، جو مسلمانوں پر اٹیک کر رہی ہے اور 3-4 الگ عقیدے کے ملک کے لوگ جو ہیں وہ ساتھ ہو جائیں، تو اس میں اس کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہم اس کو جواب دینے کے لیے متفق ہیں. ٹھیک ہے، گھر کے جھگڑے ہم گھر کے اندر رکھیں اور باہر والے کو ہم جواب دیں گے. اچھا یہ ہے یعنی، ہاں اس کی ہے یہ. ویری گڈ، ٹھیک. اچھا دوسری بات آپ نے جو ذکر کی تھی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اختلاف تو ختم نہیں ہو رہے، تو ہم کیسے جج کریں جی ہاں، کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط کے سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تفرقے ہوئے کیوں ہیں، بنیادی اختلاف کیا ہے. اسٹارٹنگ کا بنیادی اختلاف کو آپ دیکھیے گا. جیسے مثال کے طور پر اگر میں آج کے دور میں بات کروں کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، ان کے بنیادی اختلاف کیا ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ بھئی دیوبندی بریلوی میں فرق یہ ہے کہ دیوبندی نیاز نہیں کرتے، بریلوی نیاز کرتے ہیں، یہ اصل اختلاف نہیں یہ ہے. اختلاف نہیں ہے، اصل اختلاف کچھ اور ہے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جن کے ہمیں تحفظات ہیں. بالکل. آپ اس پر جائیں، اس کی تحقیق کریں، اور ہمارا کیا نظریہ ہے وہ ہم سے سمجھیں، ان کا کیا نظریہ ہے وہ ان سے سمجھیں، پھر تحقیق کریں. اور اس میں یہ نہیں چلے گا کہ یہ مفتی صاحب مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں تو میں ان کی بات مان لوں. نہیں، عقیدے میں کسی شخصیت کی پیروی نہیں ہوگی، عقیدے میں آپ کو دلیل کے اوپر غور کرنا پڑے گا. اچھا ایک ہم نے عالم صاحب کا بیان سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول تک جو ہے نا اگر تمہارے ساتھ لوگ برابر ہیں نا تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کے جو معاملات ہیں جیسے صحابہ اکرام کے اختلاف ہو گئے یا اس طرح، اس میں جو ہے نا آپ کا عقیدے کا اتنا بڑا فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ اور رسول کا آپ کا عقیدہ سیم ہے، جیسے اللہ ایک ہے، آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ہو، تو آپ اتحاد کر سکتے ہو. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں بھی پھر وہ دیگر معاملات پھر کہاں جائیں گے؟ نہیں ہے یہ ہم بھی. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ہے، اگر کوئی اس میں اختلاف کر رہا ہے تو یہ بھی تو اختلافات ہیں نا. یہ بھی تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اہل سنت میں داخل رہنے کے لیے ضروری ہیں. پھر اس کے بعد بہت سارے مسائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانتا تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں اس نے غلط نظریات رکھے ہیں. کیا مانتا ہے، کیا مانتا ہے، کیسی قدرت؟ جیسے معاذ اللہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے. نعوذ باللہ. تو اب یہ چیزیں تو اختلاف ہیں نا، بنیادی اختلاف، تو ہم اس پر تو بات کریں گے. سمجھ تو اس طرح ہم جو ہے نا وہ پہلے پوری تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد پھر جو ہے ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. اور تحقیق کرنے میں جو ہے نا وہ جس کا جو موقف ہے وہ اس سے سنیں. یعنی اگر مثال کے طور پر آپ میرا موقف میرے مخالف سے سنیں گے تو غلط نتیجے پہ پہنچیں گے. یعنی حاضر و ناظر کا میرا کیا عقیدہ ہے وہ آپ مجھ سے سنیں نا. صحیح. آپ میرے مخالف سے کیوں سن رہے ہیں؟ وہ تو یہ کہے گا کہ بھئی بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو نا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر محفل میں آتے ہیں، حالانکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. تو آپ وہ مجھ سے سنیں کہ میرا عقیدہ کیا، پھر آپ تحقیق کریں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں نا وہ آپ کو اس طرح نیچے دکھلاتے ہیں. ہم جیسے اگر ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بندہ بولتا ہے بھائی میں تو ہر جگہ پڑھ لیتا ہوں نماز، بھائی میں تو ہر کسی کی اچھی بات سنتا ہوں، میں تو ہر کسی کے پیچھے جاتا ہوں. یعنی ہم کو جو ہے نا وہ کمتر شو کر رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ ہو جو یہ جھگڑے فساد کرتے ہو. میں تو ماشاءاللہ ادھر بھی جاتا ہوں، ادھر بھی جاتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی نیک ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ لیکن یہ شخص جو ہے نا وہ بہت زیادہ سمجھدار ہے. یہ جو سمجھدار ہے نا، زیادہ سمجھدار، یہ بہت زیادہ سمجھدار ہے. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا کہ کوئی ایک ہی صحیح ہوگا، سبحان اللہ، تو پھر ایک ہی صحیح ہوگا. پھر یہ نہیں ہو سکتا یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. یہ اپنی جان چھڑانے والی بات ہے. مجھے تحقیق نہیں کرنی نا، تو تحقیق سے بچنے کا آسان طریقہ یہ کہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، میں تو وہی سب کی اچھی بات لے لیتا ہوں. بالکل صحیح ہے. اچھا بری باتیں کیا ہیں جو آپ نے چھوڑی ہیں وہ بتا دیں. چلیں اچھی باتیں آپ لے لیتے ہیں سب کی، اور بری باتیں سب کی چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کون سی بری باتیں چھوڑی ہیں، وہ لسٹ آؤٹ کر دیں. پھر اس بری بات کی شرعی حیثیت دیکھ لیں کہ وہ بری بات کس درجے کی بری ہے. اگر وہ گمراہی کی حد تک جا رہی ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ان کی اچھی باتیں بھی لے لیتا ہوں اور اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، تو کیا مطلب ہے؟ آپ گمراہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر تو غلط ہو گیا. تو غلط ہو گیا نا. اب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی اچھی باتیں لے لیتا ہوں، بری کو چھوڑ دیتا ہوں، تو بری باتیں ان سے چھڑوائیں آپ نے تو چھوڑ دی، اس شخص سے چھڑوائیں نہیں چھڑوائیں تو وہ غلط ہے. تو آپ ایک غلط شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں.
بالکل اسی لیے ایسے افراد جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں، بچا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا پرومیننٹ کرنے کے لیے ہم تو سب کو صحیح کہتے ہیں. یہ سب کو صحیح کہنے والا شخص بھی گمراہ ہے. اچھا، یہ اس لیے گمراہ ہے کیونکہ یہ غلط چیز کو غلط کہنے کے باوجود اس کی سائڈ لے رہا ہے، گمراہی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ایک صحیح ہے تو بس پھر ایک ہی صحیح، ایک ہی صحیح میں بات ختم ہو جاتی ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر کسی کے ساتھ ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے تو سب سے پہلے تو دونوں باتیں بتائیے گا. ایک تو جو سمجھنے کے لیے تیار ہے یعنی سیکھنے کے لیے تیار ہے وہ ہم سے پوچھتا ہے، ہم اس کو بتاتے ہیں، وہ ہمیں گنجائش دیتا ہے، جگہ دیتا ہے کہ اس کو سکھا سکیں یا اس کو بتا سکیں. ایک جس کو ہم کو خود داخل ہونا ہے، خود پینیٹریٹ کرنا ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہا ہماری بات، اس کو ہم عقیدے کے مسائل کیسے سمجھائیں؟ دیکھیں اس میں جیسے آپ نے دو طرح کے لوگ کہا نا کہ ایک تو بحث برائے بحث کر رہا ہے، جی ہاں، وہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جی ہاں، ہمیں جھگڑا فساد تو اس سے بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو کیسے سمجھایا کیسے جائے؟ لیکن کم از کم دیکھیں سمجھانے کا مطلب اگر آپ یہ لے رہے ہیں نا کہ اس کو لازمی طور پر ہم اپنے پاس لے کر آ جائیں تو ہم تو اس کا اختیار ہے، مطلب ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ لازمی طور پر میری بات کو سمجھے اور میرے مطابق عمل کرے. ٹھیک ہے، ہم اس کو مکلف نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اب ہمیں اس کو بات کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے. تو اس میں آپ کی دلیل جتنی مضبوط ہوگی نا اور آپ کی گفتگو جتنی نرم ہوگی اتنا آپ کے اندر اثر ہوگا. دیکھیے فرعون جو ہے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو روانہ کیا نا، حکم دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، کہ جب آپ جائیں نا تو اس سے نرمی سے بات کیجیے گا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ وہ سوچے، نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا تو وہ خوف کھائے اللہ تعالیٰ کا. اچھا اسی طریقے سے آپ کے دلائل پختہ ہونے چاہیے. سامنے والے اگر جاہل ہے نا تو اس کی جہالت کو ثابت کرنے کے لیے یہ نہیں کہ آپ اس کی باتوں کے اندر الجھتے چلے جائیں. اگر وہ ایک بات کے اوپر اپنی جہالت کا اظہار کرا آپ اس کے سامنے دوسری بات رکھیں. جیسے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے مناظرہ کیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو سامنے سے نمرود نے کیا کہا، ایک دو افراد کو بلایا، ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا، اور پھر سامنے سے کہنے لگا کہ انا احیی و امیت، تو میں بھی کر سکتا ہوں. یعنی اس کی جہالت کا لیول چیک کریں کہ کسی کو زندہ چھوڑ دینے کا مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کو زندگی دی ہے. بالکل. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث نہیں کی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، دیکھو حیات دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے، موت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں سمجھا ہے. یعنی کہ اس کو جب پتہ چل گیا نا کہ یہ جاہل اور بحث برائے بحث کر رہا ہے تو کریٹیکل تھنکنگ کی طرف نہیں گئے. ایک اور دلیل دی. دلیل کیا دی کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے لے کر آتا تو مغرب سے لا کے دکھا دو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. صحیح، بالکل. تو یہ دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو جو سمجھنے کے لیے تیار ہے اس کو آپ پختہ دلائل سے سمجھائیں گے، نرمی سے سمجھائیں گے، وہ مانے گا. صحیح ہے. اور اگر بالفرض وہ نہیں بھی مان رہا تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے ایسی بات کہیں کہ کم از کم وہ اپنی جہالت کو تسلیم نہیں کر رہا نا تو اس کی جہالت دوسروں پہ ظاہر ہو جائے، اور کم سے کم وہ سوچ پہ تو مجبوری ہو جائے، سوچ پہ تو مجبور ہو کہ میں جہالت کر رہا ہوں. اچھا ہر بندہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ میرا ہی عقیدہ ٹھیک ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں. یہ تو کوئی کہنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ سامنے ٹھیک ہے، اس معاملے میں ٹھیک ہے. اس بات کو کیسے ڈٹرمائن کیا جائے؟ کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. میں اگر کہتا رہوں کہ فلاں غلط میں صحیح، ثابت کرنا پڑے گا. تو یہی آپ سے ہم 2 یا 3 پوائنٹ اس پہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات بتائے نا کہ بندہ اس پہ سوچے. دیکھیں اس پہ سوچنے سے مراد میں نے آپ کو وہ جو پہلا پوائنٹ دیا نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا اور دوسرے مسلک کا اختلاف کس بنیاد پہ کھڑا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر میں اگر چشتی رسول اللہ کو ڈینائی کر رہا ہوں تو کہ سامنے والا اشرف علی رسول اللہ کو ڈینائی کر رہا ہے یا اس کے ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، میں تو ڈینائی کر رہا ہوں، سامنے والا ڈیفینڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر وہ کسی گستاخانہ عبارت کو وہ یعنی وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے تو پھر تو معاملہ آؤٹ، پھر تو غلط ہے. اور اگر میں اس گستاخانہ عبارت اگر میرے مسلک کے لوگوں میں دکھ رہی ہے تو میں اس کو رد کر رہا ہوں کہ بھئی یہ ہمارا مسلک ہی نہیں ہے، ہمارے علماء نے اس کو لکھا ہی نہیں. اگر کسی نے کتاب میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے تو وہ ہم اس کو رد کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہدایت بخشش جو ہے اس کے اندر کچھ ایسے گستاخانہ اشعار شامل ہیں تیسرے حصے میں. ہدایت بخشش کے 2 حصوں کے اوپر ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ آپ اس میں کوئی گستاخانہ چیز دکھائیں، لیکن کوئی نہیں دکھائے گا. تیسرا حصہ جس کو ہم مستند مانتے ہی نہیں ہیں اس کے اندر دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک نیا معاملہ ہے، یہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس پہ ہم انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. صحیح ہے.
کہ ہمارے اوپر جو گستاخانہ چیزوں کا الزام ہے اس کا کیا جواب ہے. اور کتابیں کیسے ہم لوگ کتابوں کا ہم لوگ کیسے یہ اس کو دیکھیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, یہ چیز یہ ہماری طرف سے چھاپی گئی ہے کہ نہیں گئی, یہ اس پہ ہم ضرور بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ایک بنیاد ہے کہ جس بنیاد کو دیکھ کر, یعنی آپ پہلے بنیاد کو پکڑیں کہ بات شروع کہاں سے ہوئی, کس کی دلیل کیا تھی, کس نے کیا جواب دیا تھا, تو آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے. صحیح, تو یہ ایک انداز ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. چلیں.